عوام دنیا میں اکثر معصوم ہیں. اب اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جو ہمارے مشہور ہے کہ ہر ہندو جو ہے وہ یا ہر نان مسلم جہنم میں جائے گا، ایسا ڈپینڈ کرتا ہے اس تک پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، اس کے پاس عقل تھی کہ نہیں تھی. ابھی ابھی آپ سوچے جی 16 سال کی لڑکی کیا ولادت ہو رہی تھی مثلا بھوٹان میں، ابھی ابھی وہ مر گئی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. بابا کیوں ڈال دے گا؟ اس تک پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ اصل معیار ہے پیغام کا پہنچنا، حجت کا تمام ہونا، اور عقل و شعور تھی، عقل و شعور تھا کہ نہیں تھا. دنیا میں وہ کافر ہیں شادی کے مسائل میں، کھانے میں، پینے میں، ذبیحے میں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہر کافر کے لیے آپ سوچیں کہ جہنم میں جائے گا، یہ صرف اللہ جانتا ہے کس پہ حجت تمام ہوئی، کس پہ حجت تمام. تو برادران اہل سنت قطعاً ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. یہ رسول اللہ کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا ہے. اکثریت کو اشرف الانبیاء کے فضائل سے دور کر دیا گیا ہے، اشرف الانبیاء کے مصائب کو چھپا دیا گیا ہے، اہل بیت کے مصائب کو چھپا دیا گیا ہے. اب ہماری جانب سے ان پر ایک احسان کیا ہونا چاہیے کہ ان کے نبی کے فضائل بیان کریں، ان کی نبی کی آل کے فضائل بیان کریں، ان کے نبی کے مخالفوں کو اجاگر کریں، ان کے نبی کی آل کے مخالفوں کو اجاگر کریں. یہ دشمنی نہیں ہے، یہ محبت علمی طریقے سے، منطقی طریقے سے. تمام مذاہب اسلامی رسول اللہ کی وہ بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ، اور ہمیں ان بھیڑیوں سے نجات دلا کے اشرف الانبیاء کی جانب لانا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ایک تو مرحلہ آ گیا کہ یہ منافق تھے. ان منافقوں کا جو عروج نظر آیا وہ اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے سے 4 دن پہلے، 4 دن کا گیپ سمجھ رہے یا 5واں دن، جمعرات کو یہ جلوہ شدت سے نظر آیا. پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو اشرف الانبیاء دنیا سے چلے گئے. تو جمعرات کو کیا واقعہ ہوا؟ جمعرات کو واقعہ ہوا واقعہ قرطاس، کہ جب اشرف الانبیاء نے فرمایا ایتونی بدعوات و قرطاس، قلم و قرطاس، گروپ بن گیا وہاں پر. اس گروپ کے سرخانہ کون تھے؟ ابھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، آج کل چیزیں آ گئی ہیں کھل کے مارکیٹ، پبلک میں آ گئی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ واقع کرتاس جو ہے ہمارے گلے کی ہڈی ہے، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. بابا اگر اشرف الانبیاء سے محبت ہے اس کو تھوک تھاک کے ختم کرو. کیوں گلے کی ہڈی نہیں ہے، آپ نے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے، اس کو نوچو اٹھار کے پھینکو. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہمارے گلے میں کوئی سچے موتی کا ہار ہو، کسی کے گلے میں جو ہے وہ سور کی ہڈیوں کا بنا ہوا ہار ہو. تم کو پتہ چل گیا سور کی ہڈیوں کا نجس ہار ہوتا ہے، اتار کے پھینکو اس کو. یہ کیوں گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے چیزیں چھپی بھی نہیں. اب ہوا کیا واقع کرتاس میں، اگر یہ کلیئر نہ ہو تو پھر آپ کو کچھ تاریخ اسلام نہیں پتا چلے. یہاں اشرف الانبیاء نے فرمایا میں لکھ دوں. ابھی سب کچھ واقعہ کب ہوا؟ غدیر کے بعد ہوا. اسے پھر میں بیان کریں گے. غدیر اور مباہلہ بالکل اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے سے پہلے کے واقعہ. اب کہا جا رہا ہے کن کو کہ جن کے گمراہ ہونے کا امکان ہے بلکہ یقین ہے، ان کو کہا جا رہا ہے تم کو لکھ دوں. وہ بھی کیوں لکھ دوں؟ ان لوگوں کو پہلے نکال دیا تھا مدینے سے، جاؤ اسامہ کی فوج میں جاؤ، اور پھر فرمایا تھا لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جو اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے. اشرف الانبیاء نے مدینے کے حالات کو کنٹرول رکھنے کے لیے ان اشرار کو نکال دیا تھا، لیکن یہ واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد کیا انہوں نے وہی شر. اب جب اشرف الانبیاء نے مانگا قلم و دوات تو جن سے مانگا ان کو لکھ کے دینا تھا. جو کہا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے تھا نا، ان لوگوں کے لیے تھا کہ تم دیکھ لو جو میں غدیر میں کہہ چکا اور جو عمل میں کر کے دکھا چکا مباہلے میں. اور اشرف الانبیاء نے یہ پیغام اول رسالت سے انجام دیا، دعوت ذوالعشیرہ سے، کہ اس کو انشاءاللہ مولا امیر المومنین کے فضائل میں بیان کریں گے بعد میں. تو اب وہاں پر لوگوں نے شور کر دیا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ قلم و دعوات لاؤ میں لکھ دوں، کرتاس لاؤ میں لکھ دوں، یہاں پر بھی شور ہو گیا. اور جہاں اشرف الانبیاء نے فرمایا، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ میرے 12 خلفاء ہیں، وہاں بھی شور ہو گیا. وہ شور کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہے کون شور کرنے والے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہاں بھی شور ہو گیا. وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، اس امت کے 12 اس پر مرد حکومت کریں گے. جہاں بھی 12 کا ڈسکشن ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے شور ہو رہا ہے. یہ کون شور کرنے والے ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو منافق. اب یہ شور کرنے والوں کے سرغنہ کون تھے؟ یہ چیز چھپی بھی نہیں ہے، کہیں بھی آپ پوچھ لیں. سب سے پہلے جناب عمر نے مخالفت کی اشرف الانبیاء. بخاری نے الفاظ استعمال کیے قد غلبہ الوجع،
ان پر بیماری کا غلبہ ہے، اس کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ یعنی ایک کنگ یا ایک منسٹر یا ایک ٹیچر یا ایک باس یا ایک ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک حکم دیں اور ہم کہیں ان پر بیماری کا غلبہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ دنیا میں کسی بھی کلچر میں پوچھ لیں اس کے معنی کیا ہیں، تو بخاری نے تو بڑا سافٹ کر دیا اس کو، قد غلبہ الوجع، ان پر درد کا غلبہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی ان کی بات کی اہمیت نہیں ہے، چھوڑو بابا، درد کا غلبہ ہے۔ لیکن اصل الفاظ کیا تھے جو مسلم نے بھی بیان کیے؟ انہو لا یحجر، یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، یعنی بکواس۔ اور بخاری میں بھی ہے انہو لا یحجر، اور سر العالمین میں اور باقی دیگر کتابوں میں جو علماء اہل سنت نے کہا کہ جو صحیح لفظ ہے وہ کیا تھا؟ ان الرجل لا یحجر، یہ مرد بکواس کر رہا ہے، یہ آدمی بکواس کر رہا ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کب ہوا؟ 4 دن پہلے، جبکہ اشرف الانبیاء کی شان اقدس میں اس سے بڑھ کے کیا جسارت ہوئی؟ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور کل انشاءاللہ توجہ دلائیں گے کہ اسی چیز کا نتیجہ نکلا۔ اور پھر یہاں پر مختلف موضوعات آتے ہیں کہ اشرف الانبیاء غمزدہ ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا قوموا انی، نکال دیا ان لوگوں کو۔ کن کو نکالا؟ انہوں نے شور کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کی امتیں بھی ایسی تھیں جو ہدایت نہیں لیتی تھیں، ہر نبی کی امت میں ایسے لوگ تھے جو ہدایت نہیں لیتے تھے، بات کو نہیں مانتے تھے، طغیان کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ اشرف الانبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن یہاں پر ان کو بچانے کے لیے کیا قاعدہ بنا دیا کہ نہیں کسی نے بھی کبھی کچھ قرآن کے مقابلے میں ایک نیا نظریہ دیا جو قرآن کے مخالف ہے۔ اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، کہ جو اشرف الانبیاء کے قول کو بکواس سمجھے وہ کہاں سمجھے گا فاطمہ تو بضعۃ منی؟ سمجھ سکتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی؟ من اغضبها فقط اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ وہ کیا سمجھے گا اس کو؟ لیکن حقیقت یہ ہے وہ سمجھتا تھا، لیکن کیا تھا؟ منافق۔ یہ سب جانتے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ اگر اشرف الانبیاء کے دین کو ختم کرنا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ داخل ہو گئے تھے کہ بعد میں کام دکھائیں گے، وہ جانتے تھے کہ اگر دین کو ختم کرنا ہے تو پہلے فاطمہ الزہرا کو اور علی ابن ابی طالب کو ختم کرنا۔ بس یہاں سے جان لیں کہ جتنے بھی مصائب پڑے اہل بیت پر، یہ مصائب در حقیقت وہ تیر تھے کہ جو چل رہے تھے توحید کی جانب اور نبوت کی جانب، اور لگ رہے تھے امامت پر آ کر، کیونکہ امام کا کام تھا توحید کا دفاع اور نبوت کا دفاع۔ لیکن یہ تیر منافقوں کے اصل میں تھے توحید کی جانب، اور اصل میں تھے کس کی جانب؟ نبوت کی جانب۔ اور توحید کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ اہل بیت۔ نبوت کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ خالص توحید اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب حق اہل بیت میں ہے۔ اہل بیت کو چھوڑیں گے تو آپ کو بخاری کی وہ توحید ملے گی کہ جس میں اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ جب تک نہیں سمجھیں گے اہل بیت سے کیا ملا، اس وقت تک سمجھ میں نہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ اہل بیت کا کیا احسان ہے۔ اہل بیت سے ملتی ہے توحید۔ آج تو دنیا میں توہین رسالت ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ توہین رسالت کا جو اصل منبع ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتب اہل سنت ہیں، اور انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ جو بعد میں روایتیں بنی، یہاں سے اسلام پر حملہ شروع ہوا۔ یہ جو کارٹون بنتے ہیں بعض دفعہ نہ سوچیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے، آج کل کے دشمن کی سازش ہے نا۔ یہ جو کارٹون بنتے ہیں اس کے لیے جو مواد فراہم کیا ہے وہ 1400 سال پہلے فراہم ہوا تھا، 1000 سال پہلے فراہم ہوا۔